اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو 5 نمازیں امت کے اوپر رکھی اس میں کیا حکمت تھی؟ تو علماء نے جواب دیا کہ 5 بنیادی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہر انسان کو عطا کی ہوئی ہیں: روٹی، کپڑا، مکان، بیوی اور سواری۔ یہ کتنی نعمتیں بنی؟ 5 نعمتیں: روٹی، کپڑا، مکان، بیوی اور سواری۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل والوں کو فرماتے ہیں وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اے بنی اسرائیل والو ہم نے تو تمہیں بادشاہ بنایا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے جس بندے کو 5 نعمتیں مل جائیں وہ بادشاہوں جیسی زندگی گزارتا ہے۔ روٹی، کپڑا، مکان، بیوی اور سواری، جس بندے کو یہ 5 نعمتیں مل جائیں اس کی زندگی شاہانہ زندگی ہوتی ہے۔ اور یہ نعمتیں آج کے دور میں تو اکثر لوگوں کو حاصل ہیں۔ ہر بندے کو اللہ نے روٹی دی، کپڑا دیا، مکان دیا، بیوی دی اور سواری بھی دی۔ یہ الگ بات کہ کسی کو گاڑی ملی، کسی کو موٹر سائیکل ملا، سواری تو ملی ہے نا۔ پہلے زمانے میں کسی کو اونٹ ملتا تھا، کسی کو گھوڑا، کسی کو گدھا، سواری کہلاتی تھی۔ آج کے دور میں بھی سواری ملی ہے، کون سی؟ گاڑی کی ہو یا سائیکل موٹر کی ہو، سواری تو اللہ نے دی ہوئی ہے نا۔ تو جس بندے کو یہ 5 نعمتیں مل جائیں اللہ نے اپنی ساری نعمتیں گویا اس کو عطا فرما دی، وہ خوش نصیب انسان ہے، وہ بادشاہوں کی زندگی گزارنے والا بندہ ہے۔ تو اللہ نے 5 نمازیں اس لیے فرض کی، میرے بندو تم 5 نمازیں پڑھو گے تو گویا یہ جو زندگی کی 5 بنیادی نعمتیں ہیں تم ان کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے، میں تمہیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لوں گا۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، انسان کی زندگی میں 5 حواس ہیں جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں، ان کی مدد سے ہم زندگی گزارتے ہیں۔ یہ 5 حواس کون سے ہیں؟ دیکھنا، سننا، چکھنا، چھونا اور سونگھنا، 5 حواس ہیں۔ ہم ان حواس سے کسی بھی چیز کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ کیسی ہے۔ تو یہ 5 حواس اللہ نے ہر انسان کو عطا فرمائے جن کی وجہ سے زندگی اچھی گزرتی ہے۔ آپ بتائیں اگر کسی کو آنکھیں نہ ملیں تو زندگی کا کوئی مزہ رہ جاتا ہے؟ یا کسی بندے کو سننے کی نعمت نہ ملے تو زندگی کا کیا مزہ؟ یا کسی بندے کو سونگھنے کی نعمت نہ ملے تو زندگی کا کیا مزہ؟ یا کسی بندے کو ذائقہ ہی نہیں ہے، جو کھا رہا ہے سب ایک جیسی چیز ہے تو زندگی کا کیا مزہ؟ تو زندگی کا مزہ ان 5 حواس کے ساتھ آتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ نے فرمایا میرے بندو جو 5 نمازیں ادا کرے گا وہ گویا ان تمام حواس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا ہے، میں اس کو اپنی شکر گزار بندوں میں شامل کر لوں گا۔ بعض علماء نے ایک جواب اور دیا، وہ کہتے ہیں کہ 5 مصیبتیں ایسی ہیں جن میں سے ہر بندے کو گزرنا پڑے گا: موت، قبر، حشر، میزان اور پل صراط۔ ان مراحل میں سے ہر بندے کو گزرنا پڑے گا۔ کوئی ایسا نہیں کہ جو کہے کہ نہیں مجھے فلاں مرحلے میں سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ بات سمجھ گئے نا؟ موت، قبر، حشر، میزان اور پل صراط۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض فرمائیں، میرے بندو اگر تم 5 نمازیں پابندی سے پڑھو گے میں تمہیں ان 5 مراحل میں آسانی کے ساتھ پار کر دوں گا۔ اس لیے اللہ نے 5 نمازیں فرض فرمائیں۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں رکعتیں ہیں 2، 3 اور 4، تو 2، 3 اور 4 رکعتیں کیوں ہیں؟ علماء نے جواب دیا اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، اللہ نے ان فرشتوں کے پر بنائے 2، 3 اور 4، بعض فرشتوں کے 2 پر، بعض کے 3 پر اور بعض کے 4 پر بنائے۔
اللہ نے امت کو نماز کی 2, 3 اور 4 رکعتیں عطا فرمائیں. میرے بندو فرشتے پرواز کرتے ہیں تو وہ عرشوں تک پہنچ جاتے ہیں. تمہیں میں نماز کی رکعتیں دے رہا ہوں, تم نماز پڑھو گے میں تمہیں روحانی پرواز عطا فرما دوں گا. پھر پورے دن میں 17 رکعتیں فرض ہیں. کتنی رکعتیں فرض ہیں؟ 17 رکعتیں. وہ کیسے؟ 2 رکعت فرض ہے فجر کی, اور 4 رکعت فرض ہے ظہر کی, 4 اور 2 6, اور 4 رکعت فرض ہے عصر کی. تو کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے. اور 3 رکعت فرض ہے مغرب کی, تو 10 اور 3, اور عشاء کی پھر 4 رکعت, تو کتنی ہو گئیں؟ 17 رکعتیں فرض ہیں پورے دن میں. تو 17 رکعتیں اللہ نے کیوں فرض فرمائیں؟ علماء نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے محبوب کو 17 چیزوں کی سیر کروائی تھی. ایک 7 جہنم کے حصے تھے, لہا 7 ابواب, قرآن مجید میں ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہوں گے, ہر حصے کا الگ دروازہ ہوگا, ہر سٹوری کا الگ دروازہ ہوگا. تو جہنم کے کتنے حصے ہوئے؟ 7. اور اللہ نے جنتیں 8 بنائی ہیں. جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8 ہیں, جہنم سے زیادہ. اس لیے کہ جس طرف زیادہ جانا ہو لوگوں نے, وہاں کا دروازہ بڑا اور زیادہ رکھوایا جاتے ہیں. اللہ کا ارادہ یہی تھا, میں نے اپنے زیادہ بندوں کو جہنم میں نہیں ڈالنا. زیادہ بندوں کو کہاں بھیجنا ہے؟ تو اللہ نے جنتیں کتنی بنائیں؟ 8 بنائیں. اور جہنم کے درجے کتنے بنائے؟ یعنی شروع سے اللہ کا ارادہ رحمت کا تھا کہ میں نے اپنے بندوں کو زیادہ ادھر بھیجنا ہے, تو اللہ نے 8 جنتیں بنائیں اور جہنم کے دروازے 7 بنائے. تو 8 اور 7 کتنے ہو گئے؟ 15. اور ایک عرش اور ایک کرسی, تو کتنے بن گئے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کی رات 17 چیزوں کی سیر عطا فرمائی, اور مومنوں کو اللہ نے 17 رکعتیں عطا فرمائی. میرے بندو اگر تم 17 رکعتیں ادا کرو گے تو میں اس کے بدلے تمہیں روحانی معراج عطا فرما دوں گا. اپنے محبوب کو تو جسمانی معراج عطا کیا تھا, تمہیں کیا عطا کروں گا؟ روحانی معراج عطا کروں گا. اس لیے یہ نماز جو ہے نا, الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے. اور التحیات جو ہم پڑھتے ہیں نا, یہ امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعام ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. یعنی نماز پڑھنے سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں, میرا دل خوش ہو جاتا ہے. اور جب اذان کا وقت ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, ارہنی یا بلال, بلال اذان دے اور میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے. تو جو بندہ نماز کو پابندی کے ساتھ خشوع اور خضوع سے پڑھتا ہے, اس کو گویا ایک دن میں 5 مرتبہ روحانی طور پر اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے. دل کی آنکھ سے, ظاہر کی آنکھ سے نہیں. کس آنکھ سے؟ دل کی. ظاہر کی آنکھ سے تو ہمیں جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا, دنیا میں ہمیں دل کی آنکھ سے دیدار ہوتا ہے. اب ہمارے دلی بھی نابینا ہوتے ہیں, تو ہم اللہ کا دیدار کیا کریں؟ اللہ نے تو فرما دیا کہ تم اپنے رب کی عبادت ایسے کرو, ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. اگر یہ درجہ حاصل نہیں تو ایسے کر لو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی بینائی عطا فرمائے.